انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا، پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر دی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا بس کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال تے میں رکھو، آپ بڑے چھٹکے سے بدل دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میرے ڈھال تے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال تے رکھا، آپ نے فرمایا میرے اچھال کے قلعے کے اندر سٹ جا۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا کا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواروں سے نہ کرن کہ حضرت برا بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہم عشق نہ آ گیا، جس سے بار اقبال کہتا بے خطر پوچھ پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہم بے خطرے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ میں حویلیت مقام دے سارے پڑے پڑے پہ او گولیاں چلا کے دے چھٹو جناب، آج جان دے کا موقع ہے، پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا حضرت بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ، صاحب توڑے تک نہیں پہنچنے دیں دے، اسی ہے تو سیاں، اے بے خطر پوچھ پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ جو اندر قلعے دے وچ، صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چکے جدوں اندر سٹیا نا، تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ رہا ہے، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب 4 بیگانے دیکھ کے موقع بھی بدل لیا، نہیں کہ ہم تو بیگ والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نے جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نے پکڑ کے کوتواری لے گئے نا جدو، تے جناب ہوتے دا ایس پی ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں، آپ نے فرمایا جھلیا وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، میرے اگر آپ میں تو لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ ایسو کہتے ہیں مرد خدا کا عمل، سامنے بیٹھ کے پھر آپ کا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ کا عمل عشق نہ صاحب فروغ ہے، وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیا، تو اہل بیت تو ہوندیا، تابعین تو ہوندیا، تبع تابعین تو ہوندیا، اجمعین تو ہوندیا، محدثین تو ہوندیا، اولیاء تو ہوندیا، مجاہدین تو ہوندیا، سپہ سالارہ تو ہوندیا، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنوں تک پہنچ رہا، تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساری گرفتاریاں ہویاں تے جناب اس نے جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے ایم جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدین جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام نے کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں نے پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اوتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب کرو، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہندا میرا اوتھے جھنڈا پیا، کہندا نہیں پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موڈے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے کہ ٹھوکی پھیلو بتا کے ڈر گیا، اور پھر یہ سلسلہ رکیا نہیں۔ پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے، تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندا تو میرے بیٹے دا قیمہ نہیں کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔
مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے اور موت حرام ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے و فساد اور جناب انہوں نے دوران تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، اقبال کہنا عشق امیر جنود، اقبال کہنا لشکر دا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان کے کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا جیسے 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی کا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا نا، کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں؟ کہنا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا، کہنا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، جب اسی باہر جا کے دیکھا تو 7-8 فوجی خون کی الٹیاں کر کے مر رہے، اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا کہ کسی تکبیر بات بلند کی وجہ انہوں نے دل پھٹ گئے۔ اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار آئے گا امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جھلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڈے ہاتھاں چوندے تے تسی ساڈے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نال بھی بڑا ہتھیار ساڈے ہاتھاں وچ ہے، اس نوں لبیک دا نعرہ آکھ دین۔ ہاں اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا جا رہے ہیں روکو، انہوں نے قلم کرو پکڑ لو، سارے نوں تسی پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی سارے کچھ ممکن ہے، انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی، انہوں نے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، قرآن بھی پکڑ لے، انہوں نے جناب قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی اور ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے، اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی۔ انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لینے ہیں، ہر چیز قابو کر لینے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جب لبیک کا نعرہ لگانا پھر کوئی آسمان سوتا تھا جڑا سانوں لپیٹ کے رکھ دیتا۔ تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے، میں کہوں نا تو انہوں رہن تا امن نہ نہیں دینا۔ ایک باری لکھ کر دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو، خدا دی قسم ہے ایک باری اسے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے، یہ ساری کائنات کی طاقت توڑے پیرا جنا آ گیا تھا سانو پکڑنا نا۔ وہ یہ تو تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن آلے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیے دے کے جبدی انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے، انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے۔ اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا
نو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں کدھر صاحب جڑے کہہ رہے نا وہ لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی شان پہ چل پہ رکھتی ہے تیرے خودی ایک بجا چڑھا فقر کی شان پہ پوری امت کی صفحہ سے زیادہ گرفت فقر کی شان پہ جب چڑھتی ہے تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ہاں وہ پورے ایٹم اور جناب جدید شریف ٹیکنالوجی کے ساریاں بابا جی نے صرف ڈی ڈی روڈ پہ جانے کیسی کہ تو چھاپ اس کا نام کے مصطفیٰ کھا کے کیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد ہیں جناب ہر شہر میں کمنڈا کیسی اے یاد رکھنا پورے عالم میں کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے رہے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دو پیتے بچے بھی تو نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو مجاہد جس نے سلمان رشدی سے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سے ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہے ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنا دے نال ہے ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیے جناب ریڈ زون ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے اور ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص ایمان کہتا دل اگر اس آنکھ میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب دی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلے تو فرمایا مرنا حضور کے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تھوڑے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تھوڑے نال ہی جس مشن سے پیچھے چھٹ کے گئے اس سے مشن سے حضور کے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نے سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے ایک چھوٹی جی گل کر رہا اے افادات خط میں ہن چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب کے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری میں کتب ہیں نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہیں نہیں وہ کتاباں پاکستان سے بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان سے بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا کوئی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی ہاں جدو لین کے ٹریکٹے پھر وچ کتابوں دے واسطے لگی کام ہے جدو کرنٹ کے ٹریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتاباں پاکستان سے بھی نہیں ہیں جنہیں کتابوں کے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتابوں چ ملیاں وہ کتاباں بابا جی کی لائبریری سے کجا پاکستان کی لائبریری سے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری سے کتابیں ملیاں تو پھر کنے پڑھایا اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000 تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج نے اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نا مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر
تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچمبر نکال کے رکھ لیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا. سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے. اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاؤنیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے, کوئی محمود غزنوی ہے, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان ناقص عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند, عقل محکم از اساس چون و چند, عشق اڑیاں از لباس چون و چند. بات کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اڑیاں از لباس چون و چند. بات کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے ہیں سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا, جو توڑے پر ہوتا ہو کر لو, جو توڑے کو پڑھ پڑا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ, پھر دور بھی بلا لو, لبیک کا نعرہ توڑے پیوں کو بھی نہیں لگا جانا.